باہر آیا اور وہاں سے پتہ چلا کہ عمران خان صاحب کی حالت کیا ہے اور ان کی آنکھ کے حوالے سے جو حکومت دعوے کر رہی ہے وہ دعوے کتنے درست ہیں۔ سب سے پہلے تو جو بشرا بی بی کی بہن ہے مریم ریاض وٹو، ان کا سٹیٹمنٹ آپ سن لیجئے، پھر میں آپ بتاتا ہوں عمران خان کی بہنیں کیا کہہ رہی ہیں اور عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی نے جیل سے کیا پیغام بھجوایا ہے اور عمران خان صاحب کی حالت کیسی ہے، خاص طور پہ ان کی بینائی جس آنکھ کی متاثر ہوئی ہے وہاں معاملات کیسے ہیں۔ ایک تو میں پہلے آپ کو یہ کلیئر کر دوں کہ جو پریس ریلیز جاری کی گئی اسپتال کی انتظامیہ کی جانب سے، یعنی پیمز نے رات گئے ایک پریس ریلیز جاری کی تھی، حالانکہ رات گئے کون جاری کرتا ہے، کوئی پی آر او بھی نہیں ہوتا، کوئی ڈپارٹمنٹ بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ پہلے سے ہی بنایا ہوا ایک پیج انہوں نے جاری کر دیا تھا۔ تو وہ جو پیمز کی جانب سے ایک پریس ریلیز جاری کی گئی اس میں عمران خان صاحب کی آنکھ کے حوالے سے کوئی تفصیلات موجود نہیں ہیں، یعنی اس میں نہیں بتایا گیا کہ کتنے پرسنٹ ان کی حالت آنکھ کی بہتر ہے اور کس حد تک بہتر ہے۔ تو ایسی کوئی رپورٹ ہمارے سامنے نہیں ہے جس میں حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہو یا ڈاکٹرز یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ عمران خان صاحب کی آنکھ ٹھیک ہو رہی ہے یا پہلے سے بہتر ہے یا بہتری کی طرف جا رہی ہے۔ اب مریم ریاض وٹو صاحبہ کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ کہتی ہیں میری بھابھی اور بشرا بی بی کی بیٹی کے خاندان نے بشرا بی بی سے ملاقات کی اور چونکہ خان صاحب کو کل رات ہی دوسری انجیکشن لگائی گئی ہے اس لیے ابھی یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ اس کا کوئی اثر ہوا ہے یا نہیں۔ ان کی آنکھ ابھی بھی سوجی ہوئی ہے اور ان کی حالت گزشتہ ہفتے سے بدستور ویسی ہی ہے جیسی پہلے تھی۔ خان صاحب نے ایک بار پھر زور دیا ہے کہ ان کی بہنیں جو ان کے وکلا کے ساتھ کام کر رہی ہیں فوری اجازت کے لیے درخواستیں دائر کریں تاکہ ان کے ذاتی ڈاکٹرز ان کا معائنہ کر سکیں۔ یہ جناب مریم ریاض وٹو صاحبہ نے کہا، جو بشرا بی بی کی بہن ہے۔ عظمیٰ خانم جو عمران خان کی بہن ہے انہوں نے ایک ایسا سٹیٹمنٹ دیا ہے جہاں سے شکوک و شبہات مزید بڑھ جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہمیں یقین نہیں ہے کہ عمران خان کے جو بلڈ ٹیسٹ کیے گئے ہیں یہ عمران خان کے ہیں یا کسی اور کے ہیں، کون سے ٹیسٹ کیے ہیں، کس کے سامنے کیے ہیں، ٹیسٹ کا رزلٹ عمران خان کا رزلٹ ہے یا کسی اور کا ہے۔ جب تک ان لوگوں کے سامنے ٹیسٹ نہیں ہوں گے جن پر ہمیں اعتبار ہے تب تک ہمیں تسلی نہیں ہوگی۔ یہ جو چھپا رہے ہیں اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، یہ عمران خان وزیر اعظم پاکستان تھے جب نواز شریف صاحب کے جعلی ٹیسٹ کر کے انہیں بتایا گیا کہ ان کے تو پلیٹلیٹس بیڑے گرک ہو گیا اور ہر تھوڑی دیر کے بعد ایک جعلی ٹیسٹ آ جاتا تھا اور دباؤ مزید بڑھ جاتا تھا۔ عدالتوں کے اندر معاملات جا رہے تھے، میڈیا کے اندر معاملات جا رہے تھے، حتیٰ کہ کیبنٹ کو بیٹھ کے فیصلہ کرنا پڑا کہ نواز شریف کے ساتھ کرنا کیا ہے۔ پھر عدالت کو ایک اسٹامپ پیپر دے کر عمران خان سے اجازت لے کر نواز شریف صاحب پاکستان سے باہر چلے گئے۔ پھر اسٹیبلشمنٹ کے جو بہت قریبی شخص ہیں فیصل واڈا، بلکہ وہ خود اسٹیبلشمنٹ کے اندر ہی ہوتے ہیں، تو فیصل واڈا نے یہ انکشاف کیا کہ نواز شریف کا جو خون تھا وہ نواز شریف کا نہیں تھا، بلکہ کچھ لوگوں نے یہاں تک بتایا کہ وہ کسی جانور کا خون تھا اور نواز شریف کی جعلی رپورٹیں بنائی گئی تھی، اور حتیٰ کہ فیصل واڈا نے کہا وہ رپورٹیں تو گھر بیٹھ کر بنائی گئی تھی، ان کا تو کسی لیبارٹری سے تعلق کوئی نہیں تھا۔ تو جعلی رپورٹیں نواز شریف کی بنائی گئی تھی، تو جنہوں نے نواز شریف کی جعلی رپورٹیں بنا کے اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کو دھوکہ دیا، آج وہی عمران خان جیل کے اندر ہے تو وہ اب دھوکہ نہیں دے سکتے؟ بالکل دے سکتے ہیں۔ جو وزیر اعظم کو چیٹ کر سکتے ہیں وہ ایک قیدی کو چیٹ کرنے میں ان کو کیا پرابلم ہے، وہ کر سکتے ہیں۔ علیمہ خانم کا جو سٹیٹمنٹ ہے، کیونکہ ابھی عمران خان صاحب کی غیر موجودگی میں علیمہ خانم ہی فیملی کے معاملات کو آلموسٹ لیڈ کرتی ہیں اور ان کا بیانیہ جو ہے یا ان کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ مانا جاتا ہے مستند۔ تو انہوں نے کہا جی عمران خان نے پیغام دیا کہ انہیں نظر نہیں آ رہا، میرے ڈاکٹروں کو مجھ تک رسائی دی جائے، یہ ہے جی سمپل بات۔ پھر انہوں نے کہا جی کہ عمران خان سے آج بھی کسی کی ملاقات نہیں ہوئی۔ علیمہ خان نے بہنوں کے ساتھ جو ہے وہ بعد میں باہر آ کے گفتگو کی اور بشرا بی بی کی ملاقات ان کی فیملی کے ساتھ ہوئی، ان کے ذریعے سے جو ہے وہ خبر باہر آئی اور عمران خان صاحب نے پیغام دیا کہ انہیں نظر نہیں آ رہا، میرے ڈاکٹروں کو مجھ تک رسائی دی جائے۔ یہ بات علیمہ خانم نے بتائی بشرا بی بی کے خاندان سے پوچھ کر۔ اب یہ عمران خان صاحب کی بہنیں سٹیٹمنٹ دے رہی ہیں، بلکہ انہیں چوٹ بھی لگ گئی نورین خانم کو، بڑا افسوسناک، وہ میں نے تصویر دیکھی، ویڈیو دیکھی، بڑی تکلیف ہوئی مجھے بھی۔ ایک اور خاتون تھی صدف، ان کو زیادہ چوٹ لگی ہے، وہ ہاسپٹلائز بھی ہو گئی ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہ بچت ہو گئی، جان بچ گئی اور کوئی ایسا نقصان نہیں ہوا جس کی بھرپائی نہیں ہو سکتی۔ لیکن یہ خواتین ہے تو ریاست کو جو ہے وہ اس طرح کا رویہ نہیں رکھنا چاہیے، بہت ہی بد نصیبی ہے جو اس وقت کیا جا رہا ہے۔ بہرحال عمران خان صاحب کی جو رپورٹیں ہیں وہ ان کی فیملی کے ساتھ شیئر نہیں کی جا رہی۔ ابھی تک عمران خان صاحب کے معالجین جو ہیں وہ انہیں نہیں دیکھ پائے، ابھی تک ان کی فیملی جو ہے وہ عمران خان صاحب سے نہیں مل پائی۔ اب اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ عاصم منیر صاحب نہیں چاہتے اور ان کی یہ ضد ہے
کہ عمران خان کا کوئی سٹیٹمنٹ باہر نہیں آنا چاہتا، کیونکہ ان کا کوئی سٹیٹمنٹ باہر آتا ہے تو مجھے چیلنج کرتے ہیں عاصم منیر صاحب کو، یہ لگتا ہے، اور وہ مقابلہ کر نہیں سکتے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر بھی بول بول کے تھک گئے، لہذا انہوں نے سوچا کہ عمران خان کی آواز ہی بند کر دو، ملاقات کرواؤ ہی نہ۔ دوسرا، یا تو یہ جیل میں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کر رہے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ باہر کسی کو پتہ نہ چلے، کیونکہ کچھ عرصہ پہلے محسن نقوی نے اور باقی لوگوں نے دعویٰ کیا کہ ہم ان کے خاندان کے کسی اور شخص کو ملوا سکتے تھے، لیکن خاندان کے اندر بھی جو ڈاکٹر ہیں، ایک وہ برکی صاحب ڈاکٹر ہیں، ایک عمران خان کی بہن ڈاکٹر ہیں، ان لوگوں کو ملوانے سے انکار کیا۔ یعنی یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ڈاکٹر عمران خان کے قریب نہ جائے، چاہے وہ فیملی کا ہو، چاہے وہ فیملی کے باہر ہو، یا عمران خان صاحب کا ذاتی معالج ہو، صرف سرکاری ڈاکٹر جن کو چنا جائے گا وہی ڈاکٹر جائیں گے اور جا کر عمران خان صاحب کو دیکھیں گے۔ اب وہاں سورسز سے خبریں باہر آتی رہتی ہیں، اس سے پہلے بھی آتی رہی ہیں، آئندہ بھی آتی رہیں گی، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ دوسری جانب ناظرین، جو عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے عمران خان رہائی امن فورس بنانے کا اعلان کیا تھا سہیل آفریدی نے، اس کے اوپر بہت رولا پڑ گیا ہے۔ پارٹی کا ایک دھڑا جو ہے وہ ڈٹ گیا ہے کہ ہمیں تیاری کرنی چاہیے، نوجوانوں کو اکٹھا کرنا چاہیے، بڑے پیمانے پر ایک طاقتور فورس نوجوانوں کی تیار کرنی چاہیے، اور بغیر لڑے پرامن طریقے سے احتجاج کر کے اور ایک منظم طریقے سے عمران خان صاحب کی رہائی کا راستہ نکالنا چاہیے۔ تو اب اس کا نام بدلنے کی بات چیت ہو رہی ہے، کیونکہ لفظ فورس جو ہے اس پہ لوگوں کو اعتراض آ گیا کہ جناب یہ فورس کیسے ہو سکتی ہے، تو فورس کا لفظ استعمال نہ کیا جائے، تو اس کا کوئی اور لفظ استعمال کیا جائے۔ اب اس پہ بحث ہو رہی ہے، کچھ لوگ ڈٹ گئے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ نیا سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، لیکن اس پہ جنید اکبر صاحب نے ایک بات کی ہے۔ جنید اکبر صاحب کا کہنا ہے، رہائی فورس کے نام پر پارٹی میں اختلاف رائے ہے، ہم اب بھی چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہوں، لیکن جب آپ ہمیں دیوار کے ساتھ لگائیں گے تو ہمارے پاس آپشن ہی کیا بچتا ہے، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، تو انہیں احتجاج کرنا پڑے گا۔ وہ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں۔ ایک طرف تو یہ احتجاج کا معاملہ بڑھتا جا رہا ہے، دوسری طرف پاکستان میں دہشت گردی کنٹرول نہیں ہو پا رہی، اور پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز دہشت گردی کو روکنے میں ناکام ہے۔ یعنی وہ کوشش کرتے ہیں، کچھ واقعات رک بھی جاتے ہیں، لیکن واقعات لگاتار بڑھتے چلے جا رہے ہیں دہشت گردی کے، اور اسی کی وجہ سے پاکستان نے افغانستان کے اندر دہشت گردوں کے کچھ ٹھکانوں کے اوپر اٹیک کیا۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ وہاں بڑے پیمانے پر دہشت گرد مارے گئے ہیں، جبکہ افغانستان کا یہ کہنا ہے کہ وہاں پہ سویلینز کی ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ انڈیا جو ہے وہ افغانستان کے نیریٹو کو سپورٹ کر رہا ہے، جیسا کہ ہم سب کو پتا تھا۔ تو ابھی ایک اور دہشت گردی کا واقعہ ہوا، یہ بڑا خوفناک انسیڈنٹ ہوا ہے بھکر، یہ خیبر پختونخوا اور پنجاب کو ملانے والی بین الصوبائی داجل چیک پوسٹ ہے ایک، وہاں پر خودکش حملہ ہوا، باقاعدہ اس کی ویڈیو بھی آ چکی ہے کہ کیسے وہ خودکش حملہ آور جو ہے وہ آرام سے چلتا ہوا آتا ہے اور پولیس کے پاس پہنچ کے چیک پوسٹ کے پاس وہ اپنے آپ کو دھماکے سے اڑا دیتا ہے۔ میں آپ کو ایک آڈیو سناؤں گا جو میں آپ کو کبھی بھی نہیں سنانا چاہتا تھا، لیکن مجھے آپ کو سنانی پڑے گی اس لیے کہ جو فیصلہ صاحب ہے پاکستان میں وہ ہوش کے ناخن لیں اور ان چیزوں کو روکیں، اور جو ایک بدلے کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے، یا جو ایک مقدمات کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے کہ جناب کسی پہ پیکا لگا دیا جائے گا اور دھمکیاں لگائی جا رہی ہیں، وہ کرنے کی بجائے اپنے گریبان میں جھانکیں اور ان چیزوں کو ٹھیک کریں۔ میں آپ کو آڈیو سناؤں گا کہ ہو کیا رہا ہے، اور یہ آڈیو ابھی تک آپ نے نہیں سنی ہوگی، اور کیونکہ مجھے جنہوں نے بھیجی انہوں نے شاید کسی اور کو نہیں بھیجی، میرے ایک دوست ہیں۔ اب ناظرین، صنم جاوید کو پشاور سے گرفتار کر لیا گیا۔ پہلی خبر تو یہ ہے، گرفتار کیا کیا گیا؟ اٹھا لیا گیا، اغوا کر لیا گیا، کیونکہ گرفتاری تو وہ ہوتی ہے کہ آپ کو کوئی روکتا ہے، وہ اپنی شناخت کرواتا ہے، اس کے بعد وہ دکھاتا ہے کہ جناب یہ میری پہچان ہے، پھر یہ ایف آئی آر ہے، اس پہ آپ کو گرفتار کیا جا رہا ہے، یا یہ عدالتی فیصلہ اس پہ آپ کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ نارملی گرفتاری کا ایک پورا پروسیجر ہوتا ہے، ڈیو پروسیس آف لا ایک ہوتا ہے۔ عمران خان صاحب کو جب اسلام آباد ہائی کورٹ سے گرفتار کیا گیا تھا تو وہ گرفتاری کا پروسیجر ہی غلط تھا، اور وہ جو جگہ جہاں سے گرفتار کیا گیا تھا وہ بھی غلط تھی۔ عدالت کے اندر سے تو آپ اٹھا نہیں سکتے کسی سائل کو، تو اسی طرح یہ بھی گرفتاری ایک غیر قانونی اور غلط گرفتاری ہے۔ گرفتاری ہی بعد میں ہو جائے گی۔ یہ ابھی تک تو جب میں ویلاگ کر رہا ہوں مجھے تو نہیں پتا کہاں پہ ہو، اور صنم جاوید کے بارے میں کوئی اطلاع تو نہیں آئی۔ وہ خیبر پختونخوا میں محفوظ تھیں، اور وہاں کی جو صوبائی حکومت ہے انہوں نے پروٹیکشن دی ہوئی تھی کہ جی آپ یہاں پہ رہیں، اور کیونکہ وہاں پہ دیکھیں نا خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، تو وہاں جانے والوں کو یہ لگتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو کہ وہ وہاں محفوظ ہیں۔ لیکن یہ جو صنم جاوید کو اٹھایا گیا ہے، اس سے ایک بات تو کلیئر ہو گئی ہے کہ جب بھی ادارے کسی کو اٹھانا چاہیں گے وہ وہاں سے بھی اٹھا لیں گے۔ اگر کسی نے پشاور میں یا خیبر پختونخوا میں بھی رہنا ہے تو مزاحمت کا بندوبست ہونا چاہیے، کم سے کم اتنے لوگ ساتھ ہونے چاہیے کہ 2-4 گاڑیوں میں لوگ آ کے آپ کو گرفتار کر کے یا اٹھا کے نہ لے جائے۔ اب میرے بہت سارے دوستوں کو سمجھ آ گئی ہوگی جو تنقید کرتے تھے کہ عمران ریاض اپنے ساتھ 3 گاڑیاں لے کر کیوں گھومتا ہے خیبر پختونخوا میں، یہاں پہ تو خیبر پختونخوا میں حکومت ہے پی ٹی آئی کی، تو اب انہیں سمجھ آ جانی چاہیے
کہ میں اسی لیے بندوبست کرتا تھا کہ مجھے کوئی اٹھا کے یہاں سے زبردستی نہ لے جائے اور یہاں پہ کوئی ڈرامہ نہ ہو جائے۔ صنم جاوید جا رہی تھی اور یہ کینٹ کا علاقہ ہے، یہاں پہ ایک ڈبل کیبن ڈالا آ گیا، بیگو ڈالا، اور ایک اور گاڑی آ گئی، انہوں نے آگے پیچھے سے گھیر کے روک لیا اور پھر 5 لوگ ان گاڑیوں میں سے نکلے، انہوں نے وہاں سے صنم جاوید کو زبردستی گھسیٹتے ہوئے وہ لے گئے۔ اب یہ انتہائی سیکیورٹی والا علاقہ ہے، پاس ہی جو ہے وہ اہلکار کھڑے ہوئے تھے، ان میں سے کوئی بھی آگے نہیں ہوا، کسی نے پوچھا ہی نہیں، بلکہ آوازیں بھی دیتے رہے، کوئی بھی نہیں آیا، اور سی سی ٹی وی فوٹیج بھی نہیں آئی کہ کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج جب تک سامنے آ جاتی کہ جناب یہ سی سی ٹی وی فوٹیج ہے، اس کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ والی گاڑی آئی ہے، یہ والی دوسری گاڑی آئی ہے، یہ والے لوگ آئے ہیں، یہ صنم جاوید کو اٹھا کر لے گئے، سی سی ٹی وی فوٹیج بھی نہیں آئی۔ ہم سارے جانتے ہیں ایجنسیوں کی کاروائی ہے، ایجنسیاں ہی اٹھاتی ہیں اس طریقے سے، اور صنم جاوید کی بہن کو تھوڑے دن پہلے اٹھایا گیا، فلک جاوید کو، انہیں بھی ایجنسیوں نے اٹھایا، ایسے ہی اٹھایا۔ اب صنم جاوید کو اٹھا لیا گیا پشاور سے، ایک بہن کو اسلام آباد سے اٹھایا گیا، دوسری کو پشاور سے اٹھایا گیا۔ مجھے ان کے والد گرامی کے اوپر بہت ہمدردی ہے کہ وہ بہت مشکل وقت دیکھ رہے ہیں۔ پہلے ان کی ایک بیٹی کو بڑا لمبا عرصہ گرفتار رکھا گیا، اب ان کی دوسری بیٹی کو گرفتار کیا گیا ہے۔ بقول ان کی دوسری بیٹی کے جو فلک جاوید ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ ان کے اوپر نہ صرف تشدد کے طریقے آزمائے جاتے ہیں بلکہ ان کو ذہنی تشدد کیا جاتا ہے، اور کچھ وہاں پہ ان کے ساتھ بڑی ظلمانی اور بڑی گھٹیا گفتگو بھی کی جاتی ہے، جو یہاں بتانا تو مناسب نہیں ہے، لیکن وہ خاتون ہونے کے باوجود انہوں نے اتنا برداشت کیا کہ انہیں پھر وہ بولنا پڑا۔ عدالت میں آ کر انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ میرے ساتھ کس قسم کے الفاظ اور گھٹیا گفتگو استعمال کی جاتی ہے دوران تفتیش۔ اب خیبر پختونخوا کے اندر کچھ جو علی امین گنڈا پور صاحب کے حمایتی ہیں وہ سوشل میڈیا پہ جشن منا رہے ہیں کہ جناب ہم نے صنم جاوید کی اغوا کی ایف آئی آر درج کر لی ہے، اور ساتھ میں حوالے یہ دے رہے ہیں جشن منانے کے کہ پنجاب میں جب عمران خان صاحب پہ گولی چلی تھی تو پی ٹی آئی کی حکومت ہونے کے باوجود یہ کہا جا رہا ہے جی تب ایف آئی آر نہیں ہو سکی، اور دیکھیں ہم نے صنم جاوید کی اغوا کی ایف آئی آر یہاں پہ نامعلوم افراد کے خلاف کاٹ دی ہے۔ تو میں ذرا تھوڑے حقائق بتا دوں، عمران خان صاحب پہ جب گولی چلی پنجاب میں تو ایف آئی آر درج کرنے پہ کسی کو اعتراض نہیں تھا۔ عمران خان صاحب نے کچھ جرنیلوں کو نامزد کر دیا تھا جس کے اوپر پھر پنجاب حکومت کے کہنے کے باوجود پولیس ایف آئی آر درج نہیں کر رہی تھی، اور بار بار پنجاب حکومت کو اور عمران خان صاحب کو یہ پیغامات بھجوائے جا رہے تھے کہ آپ نامعلوم افراد کے خلاف ایف آئی آر درج کروا لیں، فوری طور پہ درج ہو جائے گی، اور آپ نامزد نہ کریں۔ فیصل نصیر صاحب کو نامزد کیا ہوا تھا، کوئی ایک دو لوگ اور تھے انہیں نامزد کیا ہوا تھا عمران خان صاحب نے، جس پہ بڑا اعتراض تھا کہ جی یہ ہم نہیں ہونے دیں گے، اور پھر نہیں ہوئی ایف آئی آر۔ تو یہاں پہ کوئی گنڈا پور حکومت نے کوئی کسی جرنیل کے اوپر ایف آئی آر نہیں کی، نامعلوم افراد کے خلاف ایف آئی آر کی ہے، اور یہ تو روزانہ کی بنیاد پہ پورے پاکستان میں ہر جگہ پہ نامعلوم افراد کے خلاف ایف آئی آرز ہوتی ہیں۔ اس کو کارنامہ بتا کے وہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں گنڈا پور صاحب کے حمایتی کہ کوئی بہت بڑا انہوں نے کوئی کارنامہ کر دیا ہے؟ کارنامہ تو وہ ہوتا کہ صنم جاوید کو وزیر اعلیٰ ہاؤس کے قریب سے اٹھا کر لے گئے تو گنڈا پور صاحب ان کو واپس بازیاب کروا لیتے اور پورے پشاور کو جیم کر دیتے، ہر چیز کو بند کر دیتے، داخلی خارجی رستے سب بند کر دیتے، اور پھر تفتیش کرتے، ڈھونڈتے، سی سی ٹی وی فوٹیجز کو دیکھتے اور اس بات کو سیریس لے لیتے۔ لیکن ایسا لگتا ہے کہ ایف آئی آر درج کر کے جو ہے وہ گونگلوں سے مٹی جھاڑ دی گئی ہے۔ بہرحال اب یہ دونوں بہنیں جو ہیں وہ پنجاب میں پہنچا دی جائیں گی۔ غالباً جو صنم جاوید ہیں ان پہ کیونکہ ایک سزا انہیں ہو چکی ہے 9 مئی کے معاملے میں، تو اس میں ان کو ڈال دیا جائے گا، جبکہ جو دوسری بہن ہے اس جج صاحب جو ہیں اس کا ریمانڈ پہ ریمانڈ دے رہے ہیں۔ ناظرین، پاکستان کے ڈی جی آئی ایس آئی عاصم ملک صاحب کو بطور ڈی جی آئی ایس آئی کام جاری رکھنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ سادہ لفظوں میں یہ ہے کہ انہیں ایکسٹینشن مل گئی ہے، یعنی ان کی جگہ کوئی اور آفیسر اس قابل نہیں تھا کہ ذمہ داری ادا کر سکے، یا کم از کم فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی نظر میں اب وہ کسی اور کو اس قابل نہیں سمجھتے، انہوں نے انہی کو کنٹینیو کروا دیا ہے۔ دیکھیں ایک وجہ ایک یہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ حالات بہت مشکل ہیں، پاکستان کے اندر بھی دہشت گردی ہے، جبکہ بھارت بھی دوبارہ حملہ کر سکتا ہے، لہذا تا حکم ثانی وہ اپنا کام جاری رکھیں گے۔ اب میں آپ کو ایک چیز یاد دلاتا ہوں، جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی نا تو اس وقت فیض حمید کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور جنرل باجوہ نے فیصلہ کیا کہ وہ جنرل ندیم انجم کو لائیں گے۔ بعد میں جنرل باجوہ یہ بھی کہتے رہے کہ جنرل ندیم انجم کو لانا ان کی ایک بہت بڑی غلطی ثابت ہوئی، لیکن چلے فیصلہ ہو گیا کہ ندیم انجم صاحب کو لے کر آئیں گے اور جنرل فیض حمید کو ہٹا دیں گے۔ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ حالات ایسے ہیں، خطے میں بہت بڑا گیم چینجر ہو رہا ہے، امریکہ یہاں سے نکل کر جا رہا ہے، ایک انخلا کی سچویشن کے بعد یہاں پہ افغانستان کی پالیسی کے حوالے سے ہمیں ایک ڈی جی آئی ایس آئی کو تھوڑا عرصہ اور کنٹینیو کروانا چاہیے۔ لیکن تب بہت سارے لوگوں نے یہ آرگومنٹ دیا کہ فوج کے تمام افسران بڑے قابل ہیں، جو باقی جرنیل ہیں وہ بھی اتنی قابلیت رکھتے ہیں، جنرل فیض حمید صاحب کوئی آسمان سے اتر کر نہیں آئے ہوئے، اور لہذا اب جو اگلا جرنیل ہے اس کو لایا جائے اور وہ آ کر اپنا کام کرے۔ یہ اس وقت آرگومنٹ آ رہا تھا، لیکن اب وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی حالات بہت خراب ہیں، لہذا جنرل صاحب کو کنٹینیو کرنا پڑے گا ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پہ۔ تو یہ ان کے موقف بدلتے رہتے ہیں۔ ایکچولی ہوتا کیا ہے کہ موقف وہی ہوتا ہے جو آرمی چیف کا موقف ہوتا ہے۔
آرمی چیف کو جو سوٹ کرتا ہے ایکچولی وہی میڈیا کا موقف بن جاتا ہے پاکستان میں، جو ٹاؤٹس ہیں ان کا وہ موقف بن جاتا ہے اور وہی ادارے کا موقف بھی بن جاتا ہے۔ جب آرمی چیف یہ چاہے کہ ایک نیا ڈی جی آئی ایس آئی لانا ہے تو پھر سارے جرنیل قابل ہو جاتے ہیں اور کسی کو بھی لا کے بنایا جا سکتا ہے، لیکن جب آرمی چیف یہ چاہے کہ یہی ڈی جی آئی ایس آئی کنٹینیو کرے گا تو پھر کوئی بھی اس قابل نہیں ہوتا کہ ان کی جگہ لے سکے۔ سادی بات یہ ہے، بلا وجہ اتنی لمبی بحث میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب ناظرین ایک اور چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، یہ جو آڈیوز والا میں نے آپ کو معاملہ کہا تھا